بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور دو اعتراضات مجھ پر کیے جا رہے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دوں گا اس پروگرام کے اندر۔ وہ اعتراضات کیا ہے، میرے ساتھ رہیے گا تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے یہ بڑا مشکل ہفتہ ہے اور اس ہفتے ان کے بہت سے اہم مقدمات ہیں، اور ان مقدمات میں ایک ان کی درخواست سپریم کورٹ میں بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ ان کے سائفر میں ضمانت کے حوالے سے ہے۔ تو کیا یہ ان کا معاملہ اس ہفتے حل ہو جائے گا؟ اس ہفتے چونکہ 4 ورکنگ ڈے ہیں، ایک 9 نومبر کی چھٹی ہے، تو 4 دن جو عدالتیں کام کرے گی، اور جس تیزی سے کام ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے معاملات، بلکہ وہ تمام کردار جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے مقدمات جلد سے جلد ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے اب اپنے آس پڑوس پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ کل رات لبنان پر بھی حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں 3 بچے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اور کریات شمونہ اسرائیل کا ایک قصبہ ہے، اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے، اور اس میں کچھ اسرائیلی اس میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، وہ ایک بار پھر مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے جنگ بندی نہیں ہوگی، اور اسرائیل نے شمالی غزہ کو تقریباً کھنڈر بنا دیا ہے۔ جبالیہ کیمپ جس پر پہلے 3 حملے کیے جا چکے ہیں، یہ پناہ گزینوں کا کیمپ ہے، اس میں درجنوں فلسطینی بچے عورتیں اس میں شہادت پا چکے ہیں، اس میں اور شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہسپتالوں کے آس پاس بڑی شدید قسم کی بمباری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی کل میں نے سوال پوچھا تھا، تو اس کا بھی ایک بڑا زبردست قسم کا جواب آیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے لیے اس ہفتے کا بڑا مشکل یعنی مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ مرحلہ یہ کہ ان کے خلاف سائفر کیس، اس میں گواہوں کے بیانات ہیں۔ بڑی کوشش کی عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی نے، کہ سائفر کیس جو کس طریقے سے ڈیلے ہو جائے۔ بیماری کا بہانہ بھی بنایا گیا، بیمار بھی ہوئے، اور شاہ محمود قریشی نے تو اجازت بھی لے لی کہ وہ پیمز ہسپتال میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جیل حکام نے ان کا جیل میں اچھے طریقے سے علاج کر دیا، اور ان کو جیل سے باہر نہیں جانے دیا۔ تو یہ بیماری بھی، یہ بیماری کا بہانہ کہہ لیں، یہ کام نہیں آیا۔ تو اب ان کی سائفر کیس شروع ہونا ہے، اس میں بہت سارے گواہوں کے بیانات ہیں، اور روزانہ 3 گواہ جو ہیں وہ یعنی عدالت کے اندر بیان دیں گے، اور اس ہفتے اس کیس کی سماعت مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی خبروں کا سیزن ہے، اور یہ اگلے جو 1-2 ہفتے ہیں اس میں بڑی بڑی خبریں آ سکتی ہیں، بڑے بڑے فیصلے آ سکتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے وہ الیکشن سے پہلے نپٹانے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور 5 کیس ہیں عمران خان صاحب کے جو کہ ضمانتوں کے حوالے سے ہیں، اور باقی ان کے دیگر کیسز ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کا کیس ہے ضمانت کا، اس پہ نمبر لگ چکا ہے، ڈائری نمبر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی تھی، یعنی ضمانت نہیں ان کو ملی تھی۔ اب انہوں نے یہ معاملہ آگے بڑھ گیا، یعنی ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے ابھی سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اسی ہفتے اس کیس کی سماعت رکھ لی جائے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر، اور وہ جو 3 رکنی بینچ بنتا ہے جو کہ کیسز کو دیکھتا ہے کہ وہ کب کیس کی سماعت لگتی ہے، اور کب عمران خان سائفر کیس میں یا سزا پاتے ہیں یا ان کی ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو سزا تو دینی نہیں، سزا تو ملے گی تو وہ جو ٹرائل کورٹ ہے فیصلہ وہ کرے گی۔ سپریم کورٹ صرف یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اور ویسے بھی سپریم کورٹ نے انہیں طلب کر رکھا ہے اسی ہفتے۔ وہ نیب ترامیم کا کیس تھا جس میں عمران خان صاحب مدعی تھے، تو ان کا موقف سننے کے لیے بھی انہیں جیل سے باہر آنے کا ایک موقع دیا گیا کہ وہ عدالت کے سامنے ان کو پیش کیا جائے۔ تو ان کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو ان کی گرفتاری کو آج 92 روز ہو چکے ہیں عمران خان کی، 200 مقدمات ہیں۔ تو خان کا الیکشن سے پہلے بری ہونا، ان کی نااہلیت ختم ہونا، یہ فی الحال نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور الیکشن میں آپ کو پتہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، پولنگ ایجنٹس کا کام، امیدواروں کا ملنا، یہ سارے مراحل پی ٹی آئی کے لیے روز مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ جلسے کی اجازت ہے، نہ کسی اور ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، جو کہ لگتا ہے کہ وہ بہت مایوس ہے۔ تو تحریک انصاف مایوس ہے، پیپلز پارٹی نا امید ہے، اور پیپل پارٹی بار بار لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ اور لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا عالم یہ کہ کل کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا، اور اس میں پیپل پارٹی سویپ کر گئی ہے۔ تو ابھی بھی بلدیاتی الیکشن میں فتح کے باوجود پیپل پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ظاہر ہے وہ بھی ایک طرح سے یعنی مایوس ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ کے امیدوار نہیں رہے۔ ایک اور اہم خبر میں آپ کو بتا دوں کہ پیپل پارٹی نے ایک بڑے اہم ایشو کے اوپر یو ٹرن لے لیا۔ زرداری صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ تو کل خورشید شاہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بات آصف علی زرداری نے نواز شریف کے حوالے سے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ بات انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے کی تھی، اور وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کی وضاحت جو ہے وہ زیادہ قابل ہضم نہیں ہے، اس لیے کہ جو چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے وہ نواز شریف نے بننا ہے، وہ شہباز شریف نے نہیں بننا۔ اور شہباز شریف کے ساتھ تو پچھلے 16 ماہ پیپل پارٹی اتحادی رہی ہے، اور آصف علی زرداری کے امیدوار تھے شہباز شریف، اور شہباز شریف نے پیپل پارٹی کو بڑی اچھی طرح اکوموڈیٹ کیا۔ لیکن چلے سیاست میں تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یا اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن شہباز شریف بہرحال ان کی پریورٹی ہو سکتے ہیں نواز شریف سے زیادہ۔ لیکن چونکہ نواز شریف کا معاملہ کچھ اور ہے جس کو لوگ سمجھ لیں کہ وہ بھی اس وقت بلو آئیڈ ہے، یا سمجھ لیں کہ ان کو وہ جو 5 سال سے جس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے تھے نواز شریف، وہ اب ان کو مل رہی ہے۔ اب ان کو فیصلہ کر لیا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو وہ ان کو مل رہی ہے۔ تو دوسرے اب وہ کہتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں جن کو پہلے لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ مل رہا تھا، جن کے جلسے بھی اکوموڈیٹ کیے جا رہے تھے، جن کو سیٹیں بھی دلائی جا رہی تھی، وہ بھی اب لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا وہ یعنی رولا ڈال رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا طبقہ، جو ہم پہلے بھی کہتے تھے عمران خان صاحب نے جو غلط وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے، اور خاص کر یوتھ کو جو مس گائیڈ کیا، اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یوتھ ہماری بہت زیادہ کنفیوز بھی ہے، نا امید بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ امیدیں عمران خان سے وابستہ کر لی تھی، تو وہ بھی بیچارے کہیں درمیان میں لٹک گئے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے 2 کام کیے، ایک تو سنہرے خواب دکھا کر انہیں مایوس کیا ہے، اور دوسرا ان کو امتحانات میں ڈال دیا۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ راستے نکالتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی یعنی وہ روشنی دکھاتا ہے، لیکن عمران خان نے اپنی پوری جو ان کی فالوئنگ ہے ان کو اس وقت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور خود بھی وہ جیل میں ہے، اور باقیوں کو بھی انہوں نے اس طرح کے امتحانات میں ڈال دیا، اور ایسی راہ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات میں انوالو ہو گئے ہیں، اور پھر اب ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ وہ جہاں باہر نکلتے ہیں پولیس پکڑنے آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ وانٹیڈ ہیں، بہت سے وانٹیڈ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر ان کو شک و شبہ میں دھرا جاتا ہے۔ تو ایسی جدوجہد کا کیا فائدہ جس میں عوام کو تکلیف پہنچے؟ سیاسی جدوجہد میں جو پولیٹیکل جدوجہد ہوتی ہے، اس کے اندر تو زیادہ معاملہ جو ہوتے ہیں وہ مذاکرات کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک روایت ایسی پڑ گئی کہ سیاست کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو گالی دے تو ہی سیاست ہو سکتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور اپنے لوگوں کو مروا دیں تو یہ سیاست ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ان کے ووٹر سپورٹر جو ان کی محبت میں گرفتار ہے، وہ تکلیف کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ نہیں نکالا، اور اب بھی وہ راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے کمپیریزن میں اگر نواز شریف کو دیکھیں، جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے اس کو کوئی عالمی سازش قرار نہیں دیا تھا، حالانکہ یہ تھی عالمی سازش، سب کو پتا تھا کہ کیا کس نے نکالا، کون کر رہا ہے، لیکن وہ صرف کویشچن پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ وجہ جاننا چاہتے تھے۔ ایک سمبولکلی پتہ تو سب کو تھا کہ وہ کیوں نکالے گئے، کس نے نکالا، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ نکلو، مارو، مر جاؤ، 9 مئی کر دو، عمارتیں جلا دو، یہ سب کام وہ کر سکتے تھے، وہ پاپولر لیڈر تھے، اور وہ آج بھی پاپولر لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی جلاؤ گراؤ اور مار دو مر جاؤ اور اگریشن اور دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، انہوں نے نہیں اس طرح کی حرکت کی، اور نہ پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا، وہ ان کا پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اس کی کوئی دین دے نہیں سکتا جو آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا، یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ چاہتے تو اس وقت کہتے کہ ہماری سندھ کی ایک لیڈر کو مار دیا گیا، وہ سندھ کارڈ کھیلتے، وہ کوئی وکٹم کارڈ کھیلتے، اور اس وقت لوگ بڑے مشتعل تھے۔ 3 دن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ ہوا، لوگوں نے ریئیکشن دیا،
لیکن آصف علی زرداری نے اس کو کنٹرول کیا، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ تو یہی ایک وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگ اس کے کہنے سننے میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے لوگ بھی ان کے کہنے سننے میں ہے، لیکن وہ ان کے اوپر وہ کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر کو امید آئے۔ وہ صرف اب چونکہ میرا لیڈر ہے اور وہ قید کاٹ رہا ہے تو میں تو ہیرو ہی کہوں گا، تو بس اس قسم کی جو ہے نا لاجک جو وہ چل رہی ہے۔ تو حالانکہ نون لیگ والے انہوں نے نواز شریف جب گئے تھے تو انہوں نے کوئی اس طرح کا ایجیٹیشن نہیں کیا، لیڈران نے گرفتاریاں بھی دیں، جیلوں میں چلے گئے، بھاگے نہیں کہ ان کے گھروں میں چھاپے پڑتے رہے اور باپ کی بجائے اور جس کو پکڑنا اس کی بجائے باپ کو پکڑ لیں، بھائی کو پکڑ لیں، بہن کو پکڑ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو بندہ وانٹیڈ ہے وہ خود جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے نیب بلا رہی، وہ جا رہا ہے وہاں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو انہوں نے بہرحال راستہ نکال لیا۔ تو 5 سال 6 سال کی جدوجہد ہے جس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل رہی ہے۔ اب اس کو کہے جی کوئی یہ اب لاڈلا ہو گیا، ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی پہلے عمران خان لاڈلا سے نواز شریف لاڈلا تھا۔ نواز شریف لاڈلا نہیں ہے، نواز شریف کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا تھا۔ تو یہ جو پکچر بن رہی ہے نا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ لوگ اس کو کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے تجزیہ کار وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نواز شریف لاڈلا ہو گئے۔ بھائی نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ جب کسی کا ظلم زیادتی ہوتی ہے، اس کا حق چھینا جاتا ہے، تو پھر اس کا حق واپس جب دیا جاتا ہے تو وہ لاڈلا نہیں ہو جاتا، وہ آپ اپنی شرمندگی مٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کے اوپر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ شرمندگی اور پچھتاوا جو اسٹیبلشمنٹ کو تھا اور ہے اور اس کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے۔ یقین ابھی پی ایم ایل این کو بھی نہیں ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، عوام کے بلبوتے پہ بن جائیں تو بن جائیں، لیکن کوئی ایسی سیٹنگ نہیں کوئی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اس وقت کوئی مصیبت نہیں ہے، باقی سارے جو سمجھ رہے ہیں کہ سانوں کو منہ ہی نہیں لا رہا ہے، ساڑھنے کو گالی نہیں کر رہا، تو اس طرح یہ جو مایوسی ہے نا، تو خان کی جو پرابلم ہے نا وہ صرف سیاسی اس کے اندر وہ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، لچکدار رویہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی تن کے کھڑا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف خان ہے، تو یہ پرابلم ہے۔ جب وہ انسان بن کے سوچیں گے تو پھر ان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، راستے نکل آتے ہیں، آج نہیں کل نکل آئیں گے۔ جس دن بھی عمران خان نے اپنے رویے کے اندر لچک ڈالی اور اس کی پارٹی کے وہ ان کی رویے میں جیسے لچک آنی ہے پارٹی کے لوگوں میں بھی آ جانی ہے، کیونکہ وہ فال کرتا ہے، جو لیڈر کرتا ہے یا سوچتا ہے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس کو کسی اور اینگل سے پیش کرتے ہیں، تو میرا ایک نظریہ جو میں نے آپ کو پیش کیا کہ عمران خان جو ہے نا اپنے رویے کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہوا، تو ان کی مشکلات آگے بڑھنا ہے، کم نہیں ہونا۔ نواز شریف جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ کم اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا بھی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ بھی نکالا ہے۔ 4-5 سال انہوں نے سفر کیا ہے، جیلوں میں رہے ہیں، فیملی جیلوں میں رہی ہے، لوگ نہیں جیلوں میں رہے، کارکنان نے جیلیں نہیں کاٹی۔ اب وہ اگلے ہفتے سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر رہے ہیں، مانسرا سے انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اطلاع آ گئی ہے۔ کل میں نے پوچھا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، جب سے آئے ہیں تو وہ خاصے گم سم ہیں اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے آنے کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع نہیں ہو سکی۔ تو جس دن نواز شریف نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، سب نے شروع کر دینی ہے، پھر ماحول بن جائے گا۔ تو میرا خیال اگلے ہفتے سے وہ کر رہے ہیں، جو میری اطلاع ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ان کے معاملے میں جو سٹیٹمنٹ تھا اس سے واپس ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ جاری ہے، اس جنگ میں بہت سے پہلو ہیں، بہت سارے ڈائمینشن ہیں۔ آج 6 نومبر ہے، 7 اکتوبر کو اٹیک ہوا تھا، حماس نے کیا تھا اسرائیل پہ، تو 1 ماہ تقریباً مکمل ہونے کو آنے والا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ 10,000 سے کے قریب آس پاس جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ جبالیہ پہ 4 بار حملہ کیا، کل رات پھر حملہ کیا، المغازی کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ تو غزہ میں جو قتل عام ہے نا اس کو 30 روز ہو گیا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ اب دیکھیں قتل عام ہو رہا ہے، اور اسرائیلی فوج بمباری کر رہی ہے، اور رات کو بھی انہوں نے بے تحاشا بمباری کی ہے۔ اب تک جو ایکچولی فگر ہے جو فلسطین کی وزارت صحت ہے اس کے مطابق 9,770 افراد اس میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں۔ ایک ترک خبر ایجنسی کا فوٹوگرافر ہے، اس کے 4 بچے اور 4 بھائی، ان کے اہل خانہ، وہ بھی ان کی بھی موت ہو گئی ہے، ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ الشاتی پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیل کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے القسام بریگیڈ نے، اس میں کافی نقصان پہنچا اسرائیل کو، اور اسرائیلی طیارے جو ہے وہ شمالی غزہ کی پٹی جبالیہ کیمپ، اس کے جو اطراف ہے، مشرق میں الجرن جنکشن،
اس کے قریب ایک مسجد ہے ابو الخیر، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور جو ان کی جو ان کی جو بحری فوج ہے، انہوں نے الشاطر کیمپ اور وسطی غزہ کی پٹی کے سال پر بمباری کی ہے۔ تو بقول اسرائیل کے انہوں نے کل رات 2500 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی کیجویلٹی ہوئی ہوں گی۔ پولیس اسٹیشن بھی اڑا دیا، ہسپتال بھی انہوں نے اڑا دیا، ابھی درجنوں لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، اور اتنی خوفناک قسم کے امیجز آ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور ان بچوں کی اب تو وہاں بچوں نے کھیل بنا لیا نا کہ وہ بچوں کی کسی زندہ بچے کو ڈالتے ہیں چارپائی کے اندر، چارپائی نہیں تختے کو ڈالتے ہیں، اس کے اوپر کفن ڈالتے ہیں اور اس کو لے کے گلیوں میں گھومتے ہیں کہ جیسے اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو موت کے ساتھ تو ان کے بچے کھیل رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک قسم کی لڑائی ہے۔ جو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، انہوں نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا، اس میں وہ عرب ممالک کے وزراء سے ملاقات بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی امریکہ اور عرب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کو جاری نہیں رکھا جا سکتا، اس کو روکنا ہوگا، لیکن امریکہ روک نہیں رہا اور اسرائیل بھی اس کو روک نہیں رہا۔ تو برطانیہ میں، امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیز فائر نہیں کیا تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اتوار کے روز بھی اور اب کل رات بھی جو ہے بڑی اس میں یعنی کافی اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ غزہ میں اسرائیل نے 900 کلو کے 2 بم گرائے ہیں، اور یہ حملے میں دوسرا سب سے بڑا بم استعمال کیا گیا۔ ہانیہ جو اسماعیل ہانیہ ہے، حماس کے سربراہ جو اس وقت قطر میں موجود ہیں، کل مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جماعت اسلامی کے بھی سینیٹر مشتاق احمد گئے ہوئے، ان سے بھی حماس کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہانیہ کے گھر پر بھی جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، اور ہانیہ نے کل آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی، ایران کے رہبر ہیں، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے اندر اپنی جو سفارتی ایکٹیویٹی ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ممالک اب اپنے سفیر بھی واپس بلا رہے ہیں، اور ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ ترکی، ہنڈورس، چلی، کولمبیا، اردن و بحرین اور چاڈ، یہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ ویسے بہت سے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ پاکستان نے امریکہ کا سفیر واپس کیوں نہیں بھیجا؟ اب آپ لوگ سوچیں کہ پاکستان نے اسرائیل کا سفیر کیوں نہیں بھیجا؟ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں، نہ ان کا یہاں پہ کوئی آفس ہے، نہ ہمارا وہاں پہ کوئی آفس ہے۔ لیکن جن ممالک کے اندر ہے، ترکی میں ہے، بحرین میں ہے، اردن میں ہے، یو اے میں ہے، اب یو اے نے ابھی تک نہیں بھیجا، لیکن باقی جو ہے بحرین اور اردن انہوں نے واپس بھیج دیے۔ تو اینٹونی بلنکن، یہ جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، یہ مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، جو عرب ممالک ہے، انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی ہے مغربی کنارے میں، وہ کئی بار اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں، مسلسل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو تمام ممالک جو ہے، اور پوپ فرانس جو کہ عیسائیوں کے روحانی پیشوا، مذہبی پیشوا، انہوں نے بھی اپیل کیا خدا کا واسطہ دے کے کہ جناب جنگ بندی کر دیں، تو لیکن ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک اسرائیلی وزیر نے دھمکی دی کہ اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دے گا، اور اسی کے تناظر میں پھر کل رات لبنان کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ لبنان حالانکہ جنگ میں شامل نہیں ہے، وہ نیبر کنٹری ہے، لیکن اسرائیل نے وہاں بھی اٹیک کیا اور وہاں 3 بچیوں کو مار دیا۔ جواب میں حزب اللہ نے حملہ کیا ہے اور بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ تو شمالی غزہ جو آلموسٹ کھنڈر بن چکا ہے، اور اسپتالوں کے طرف بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کی اپڈیٹ۔ اب اختلاف رائے میرے پروگرام کا نام ہے، اور اس میں اختلاف رائے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، میں بھی بعض چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں، تو لوگوں کو میرے پروگرام کے ٹائٹل ذرا غور اس پہ کرنا چاہیے کہ بہت سی چیزوں کے اوپر جب میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہوں تو میں اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں، کسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، تو وہ اختلافی نقطہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لیکن وہ تصویر کا ایک پہلو ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب 2 سوال جو مجھ پہ اٹھائے گئے، پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ اختلاف رائے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، سوال کیے جانے چاہیے، مجھ پہ بھی تنقید ہونی چاہیے۔ پہلا سوال مجھ پہ اٹھایا گیا کہ آپ قاضی فائز صاحب پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، وہ نہ کریں، اور دوسرا انہوں نے یہ سوال ہے کہ جی فلسطین جو ہے وہ سیاسی ایشو نہیں ہے، وہ کوئی اور ایشو ہے، یعنی انسانی ایشو کہہ لیں، مذہبی ایشو کہہ لیں۔ تو اگر یہ مذہبی ایشو ہے
تو پھر پاکستان کے اندر جو خالصاً مذہبی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک جماعت بتا دیں جنہوں نے اس ایشو کے اوپر احتجاج کیا ہو. احتجاج سے مراد یہ کہ وربلی نہیں، جہاں پہ اب وہ نظر آئے ہوں، جہاں ان کی فزیکل اپیرنس ہوئی ہو. جو مذہبی جماعتیں جو سیاست کے اندر پاؤں رکھتی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. JUI، TLP، اس کے علاوہ جماعت اسلامی، یہ تینوں وہ جماعتیں ہیں جن کی پولیٹیکل جو ہے وہ بہت زیادہ نیوز سینس ویلیو ہے. تو اگر مذہبی ایشو ہے تو پھر فل ٹائم جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کدھر ہیں، ان کا رد عمل کہاں ہے؟ تو رد عمل تو سیاسی مذہبی جماعتیں دے رہی ہیں. دعوت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور بھی کیسی جماعتیں ہیں، وہ پھر اتنا زیادہ اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہی؟ اور پھر یہ جو طالبان ہے، تحریک جہاد پاکستان ہے، اور کالعدم TTP ہے، اس طرح کے جو گروپ ہیں جو کہ اسپلنٹر گروپ کہلاتے ہیں اور خود کو بڑا یعنی اسلام کا داعی سمجھتے ہیں، جہاد کے فتوے دیتے ہیں. اب ان کے فتوے کدھر گئے؟ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کو یا مذہبی لڑائی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے سیاسی لڑائی ہے، خطے میں بالادستی کی لڑائی ہے. اب روس اور چین بھی اس میں فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی مذہبی لڑائی کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہیومن ایشو ہے، اور پھر ان کا ہیومن ایشو سے زیادہ خطے میں بالادستی کا ایشو ہے. تو اس کے بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل پہلو ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے حق میں ہر کسی کو بولنا چاہیے. وہ مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ نہیں ہے، وہ عام انسان ہے، وہ ہیومن رائٹس والا ہے، سب کو بولنا چاہیے، سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی. امریکہ بھی سیاست کر رہا ہے اس کے اوپر، بائیڈن نے اگلا الیکشن لڑنا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر اور کئی ممالک میں سیاست آپ کو نظر آ ہی رہی ہے. خطے کے اندر میں اگر نام لوں گا تو لوگ کہیں گے آپ بائسڈ ہو گئے، آپ اس کا نام لے رہے اس کا نہیں لے رہے. تو خطے کے اندر جو آپ عرب عجم دونوں کی لڑائی دیکھ لیں، وہ بھی اس کے اوپر پالیٹکس ہمیں نظر آتی ہے. تو میرا صرف ایشو یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو جو ہے وہ JUI ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرے گی، یا جماعت اسلامی ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرے گی، یا تحریک لبیک پاکستان ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرے گی. میرا مدعا صرف یہ کہ اس ایشو کے اوپر جو سیاسی جماعتیں، جو مذہبی جماعتیں ایکٹیو ہیں، ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا. لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں. ابھی جو خالصاً پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر اتنی ایکٹیو نہیں ہیں. تو یہ ایک ووٹ بینک کا جو ہوتا ہے نا رجحان، میں نے اس کی تصویر کشی کی. تو یہ میرا اس میں پوائنٹ آف ویو. اب جو قاضی فائز صاحب پر تنقید کے حوالے سے مجھ پہ اعتراض اٹھایا کہ جی تنقید نہ کریں تو ہمارا تو کام ہے بھائی. اگر ہم یہ سمجھے کہ چونکہ پہلے ہم تعریف کرتے تھے کہ جی ان کو آنا چاہیے اور اب وہ آ گیا تو ہم تنقید کریں تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اچھا کام کرے گا اس کی تعریف ہوگی، کوئی ایسا کام جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تو وہ بات کرنی چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے. اب میرا بڑا اس کے اوپر سٹینڈ ہے کہ جو 90 روز میں الیکشن کرانے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر اس بات کا تعین عدالت کو کر دینا چاہیے تھا کہ اس میں جو ہے وہ کون ذمہ دار ہے اور کس کو سزا ملنی چاہیے. تو عدالت نے کر دیا. جو ابہام رہ جائے گا کہ اس میں باقی کے جو لوگ ہیں وہ کتنے قصوروار ہیں. یعنی اگر چلے صدر نے 90 روز میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ کدھر گیا، اور جو باقی کے لوگ تھے وہ کدھر گئے. تو عدالت سے جو ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ کر کے سب کو لائن میں کھڑا کرے گی، سب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے ان کا جائزہ لے کے پھر ایک فیصلہ دے گی کہ یہ قصوروار ہے، یہ بے قصور ہے، یہ قصوروار ہے، بے قصور ہے. تو اس حوالے سے میں نے قاضی فائز صاحب کے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے. اور دوسرا ان کے خلاف صدر نے ریفرنس بھیجا تھا، تو ایک فیصلہ صدر کی طرف سے آیا تھا تو ان کی ہم نے بینڈ بجائی تھی، اور قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ صدر جو ہے وہ گلٹی ہیں، انہوں نے آئین سے بریچ کیا ہے. تو ظاہر ہے حساب برابر ہو گیا. اس میں کوئی تنقید والی بات نہیں ہے. عمران خان نے نواز شریف کو اقتدار سے نکلوایا تھا تو نواز شریف نے ہمت کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکلوا دیا، حساب برابر ہو گیا نا. تو یہ اس حوالے سے حساب برابر ہے. تو اس میں ذرا سا ہماری بڑی محبت ہے حافظ صاحب سے، حافظ عاصم منیر سے، قاضی فائزہ سے، نواز شریف سے، عمران خان سے. عمران خان میں نے اس لیے نام لیا، بعض لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں نے کوئی اس کو بیلنس کی ایکٹ کیا ہے. نہیں، عمران خان صاحب سے ہمیں توقع یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جن مشکلات میں پھنسا دیا اس سے وہی انہیں نکال سکتے ہیں. کوئی اور سیاسی جماعت، کوئی اور لیڈر انہیں نہیں نکال سکتا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر میری اس رائے سے بھی آپ کو اتفاق نہیں تو ضرور مجھ پہ سوال اٹھائیں، میں ان کا جواب دوں گا.